بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لمبی چوڑی تقریر جھاڑنے سے پہلے میرے خیال سے اپنے کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ انویسٹمنٹ میں اور ٹریڈنگ میں فرق ابھی بھی بھائیوں کو نہیں پتہ چلا۔ ابھی میں ویڈیو بنانے کے لیے چیئر پہ بیٹھا ہوں تو دو بھائیوں کے میسج آئے تھے پریمیم والوں کو۔ ایک بھائی کا تو میسج تھا کہ میں نے سسٹم لیا تھا 159 کا، اور اس کے بعد آپ نے بولا تھا کہ اسٹرانگ فنڈامنٹل جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں سٹاپ لاس ہٹ نہیں کروائے جاتے، سو سٹاپ لاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ 154 پہ 155 پہ موو کر رہا ہے، کیا میں اس میں لاس بک کر لوں؟ تو میں نے انہیں یاد کروایا کہ جب انہوں نے 159 پہ لیا تھا اس کے بعد وہ گیا تھا 163 پہ بھی، 164 پہ بھی، ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک کی بات ہے تقریباً۔ تو تب آپ نے اس کو 3 روپے 4 روپے کے پروفٹ کے ساتھ سیل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ پہلا تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا جنہوں نے سیل نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، میں آپ کو زور دیتا آیا ہوں پچھلی ویڈیوز میں کہ اگر آپ نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کرنی تو ٹریلنگ سٹاپ لگائیں۔ ٹریلنگ سٹاپ اب کیسے لگنا تھا؟ انہوں نے 159 پہ بائی کیا، 163 پہ 164 پہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا بیچنے کو، تو ان کو چاہیے تھا کہ 160 کا کم از کم سٹاپ لاس لگائیں تاکہ بروکر کی فیس نکال کے 159 کا انہوں نے بائی کیا، 160 کا ٹریلنگ لگاتے، ان کی جو بروکر کی فیس تھی وہ بھی نکل آتی اور سیفلی وہ ایگزٹ کر جاتے۔ چلیں، پہلی غلطی آپ نے پروفٹ بک نہیں کیا 163 پہ 164 پہ۔ دوسری غلطی آپ نے ٹریلنگ سٹاپ بھی نہیں لگایا۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسری غلطی کرنی ہے کہ 155 پہ اس کو بیچ کے یا 154 پہ بیچ کے نکل جانا ہے۔ تو کسی پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ دو دو تین تین غلطیاں نہ دہرایا کریں، اگر ایک غلطی ہو جائے تو دوسری نہ کیا کریں۔ اب دوسری بھی ہو گئی، پھر آپ تیسری غلطی کرنے پہ چلے ہوئے ہیں کہ اب تیسری بھی میں کر لوں۔ تو جب پروفٹ ہو پروفٹ بک کیا کریں، اگر پروفٹ بک کرنے کا دل نہیں کرتا تو ٹریلنگ سٹاپ لگایا کریں، یہ ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کا میسج تھا کہ انہوں نے 650 پہ بائی کیا ہے ایف ایف سی کو، اور ان کا میسج تھا کہ صرف انہوں نے بائی نہیں کیا بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے اس کو اتنے کا بائی کیا، اتنے کی میری بائنگ ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ انویسٹمنٹ کا پرپس یوز کرتے ہیں، ورڈ یوز کرتے ہیں سوری، تو اس کے لیے پھر 10 دن بعد 12 دن بعد، ابھی ریسنٹلی بات ہے نا، آپ کا ایف ایف سی پیچھے گیا تھا 650 پہ، 10-12 دن کی بات ہے، میکسیمم 15 دن کر لیں۔ تو کیا آپ نے انویسٹمنٹ 15 دن کے لیے کی تھی کہ 15 دنوں میں وہ 650 سے 578 پہ آ گیا تو آپ نے اب اس کو بیچنا ہے؟ انویسٹمنٹ تو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کم از کم 5 سال 10 سال 20 سال پہ آپ انویسٹمنٹ کا ورڈ بولیں گے۔ جب آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں چیز انویسٹمنٹ کے لیے لی تھی اور اب یہاں پہ موو کر رہی ہے، تو دیکھیں 650 کا تو 15 دن پہلے بائی کیا تھا، 15 دن بعد وہ 578 پہ آ گیا، تو کیا آپ انویسٹمنٹ کے لیے جو آپ نے لیا تھا اس کو سیل کریں گے آپ لاس پہ؟ اس کو ہم دیکھیں گے 5 سال کے بعد۔ اگر 5 سال کے بعد پھر ایف ایف سی یہاں پہ موو کر رہا ہوا تو پھر مجھے میسج کر کے، اگر میں زندہ ہوا اور آپ بھی زندہ ہوئے، تو پوچھ لیجئے گا کہ میں نے اس کو انویسٹمنٹ پرپس کے لیے پکڑا تھا، 650 پہ پکڑا تھا، ابھی یہ 578 پہ ہے آج کے 5 سال بعد، تو اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک پکڑا تھا، نہیں پکڑا تھا، کہاں پہ بیچنا ہے، کہاں پہ لینا ہے، کہاں پہ اس کے ٹیکنیکل لیولز بنتے ہیں، وہ 5 سال بعد بات ہوگی۔ تو یا تو پھر آپ ٹریڈنگ کا ورڈ یوز کیا کریں کہ میں نے ٹریڈنگ کے لیے 650 پہ پکڑا تھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سپورٹ کہاں پہ ہے، آپ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا۔ لیکن آپ نے جب ایک چیز کے ساتھ انویسٹمنٹ کا لفظ جوڑ دیا، پھر اس کو 5 سال کے لیے بھول جائیں۔ اس کے بعد انڈیکس پہ آ جاتے ہیں، تو انڈیکس بھی میرے خیال سے اچھا ہے کہ بھائیوں کے بہت زیادہ کوسچن نہیں آ رہے انڈیکس کو لے کے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ تو ٹھیک ہے، انڈیکس اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ایسا ہونا تھا، ٹیکنیکلی کھڑا ہے آپ کا انڈیکس، کوئی بہت اچھی نیوز نہیں ہے اس کے پاس اوپر جانے کے لیے۔ بیڈ نیوز پیچھے ہم ایک دو اس کو دے چکے، ایران اور امریکہ کی بیڈ نیوز ہم اس کو دے چکے۔ اس کے بعد بلوچستان میں جو انسیڈنٹ ہوئے، وہ 12 جگہ پہ 14 جگہ پہ جو انسیڈنٹ ہوئے تھے، جو دہشت گرد کاروائیاں ہوئی تھی، وہ بیڈ نیوز ہم نے اس کو دی۔ اس کے بعد ہم نے اسلام آباد میں جو ابھی پیچھے امام بارگاہ پہ خود کا حملہ ہوا، وہ اس کو بیڈ نیوز مل چکی۔ اس کے بعد جو آگے نیکسٹ ٹی آر جی کی جو ہیئرنگ کی نیوز تھی وہ بیڈ دی۔ اس کے بعد نیشنل بینک کی بیڈ نیوز ہم نے اس کو دے دی۔ تو انڈیکس کے پاس اب اوپر جانے کے لیے کوئی اچھی نیوز چاہیے، یا تو آپ کے ادارے اندھا دھند آ کے جو بائنگ کریں، یا پھر کوئی اچھی نیوز آئے تو آپ کا انڈیکس جو ہے اوپر جا سکتا ہے، ادروائز ایسے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا رینج باؤنڈ اوپر نیچے ایسے ہی موو کرے گا آپ کا انڈیکس۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 761 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,83,216 کا، جدھر انڈیکس نے 876 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 841 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,81,400
99 پہ رہا. اب اللہ کرے کہ 99 کو 99 ہی بولتے ہوں، ادروائز پھر کمنٹ کر کے مجھے جو ہے میری کریکشن کر دیجئے گا. اس کے بعد انڈیکس میں والیوم اگر دیکھیں تو والیوم اچھے تھے، لیکن والیوم جو ہیں وہ ہوں گے کہ الیکٹرک کی وجہ سے. تو آج کے ایسی 100 انڈیکس میں 636 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کے الیکٹرک پھر سب سے اوپر ہے، لیکن اچھی خاصی چپیڑیں آج کے الیکٹرک کو وج گئیں. کوشچن آنسر سیشن میں کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ الیکٹرک کے بارے میں، تو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کو بائی کرنا ہوا تو میں اس کو 8 سے نیچے جا کے کروں گا. تو اب میرے خیال سے بھائیوں نے کہا ہوگا کہ پتہ نہیں پاگل ہو گیا کہ 9 کے اوپر موو کر رہا ہے اور اس نے جا کے 8 سے نیچے بائی کرنا ہے تو لیجئے. آ گیا وہ پھر آج 8 روپے 40 پیسے کے آس پاس گھوم رہا تھا. اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی، ڈبلیو ٹی ایل، پیس، بینک آف پنجاب، ایف این ای ایل، ٹی آر جی، آغا، پی آئی، بی ٹی ایل اور ہاسکول. سنرجی کو دیکھیں تو سنرجی نے اچھی موو آج دی اور پیچھے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ 7 روپے 60 پیسے سے لے کے 7 روپے 40 پیسے تک جو ایریا اس کو آپ سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور ریزسٹنس لیول وہی بنے گا 8 روپے 15 پیسے سے لے کے 8 روپے 25 پیسے تک کا. تو آج اچھی موو دی سنرجی نے بھی. مارکیٹ سمری کی بات کریں تو ایڈوانس کمپنیاں 153 رہیں، ڈکلائنر 280 رہیں اور انچینج 131 رہیں. نمبر آف ٹریڈ دیکھیں تو 3,78,000 رہیں. ویلیو رہی آج 37 ارب اور 88 کروڑ کی. والیوم جنریٹ ہوئے 1,062 ملین کے. سیکٹر وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، تقریباً 500، اور وہ اینگرو کی وجہ سے. اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، ریفائنری، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز. اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، 564 پوائنٹ. اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر رہا، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور جنریشن، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، کیبل اور باقی سب نے 5-7 پوائنٹ لوز کیے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو اینگرو سب سے آگے 492 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے. اس کے بعد لک رہا، ایف ایف سی، ہپکو، سنرجی، پی ایس ای ایل، پی ایس او، اے جی پی، اے ٹی آر ایل سسٹم. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایچ بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے. اس کے بعد ٹی آر جی، کے الیکٹرک، اے کے بی ایل، بی اے ایف ایل. آج کچھ اچھی خبریں بھی چل رہی تھی، لیکن وہ ایسا اتنی اچھی نہیں تھیں کہ انڈیکس کو موو کرا سکتی. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اتنی چھوٹی خبر پہ انڈیکس موو کرے، ادروائز موو کروانا ہو تو چھوٹی سی خبر پہ بھی موو انڈیکس آپ کا ہو جاتا ہے. تو اچھی خبر تھی. دیکھیں انتظامی بدعنوانی، عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک کی بہتری. اللہ کرے یہ گراؤنڈ پہ ہو، صرف پیپروں میں نہیں. اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان نے ایک درجہ بہتری سے 136ویں پوزیشن حاصل کر لی. یہ پیچھے سے 36 ہٹاتے ہٹاتے اور ایک کو بچتے بچتے میرے خیال جیسا مر کھپ جانا ہے، پھر ہی جا کے پاکستان کہیں آئے گا ایک نمبر پہ. ہمارے علماء کرام کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے. بالکل کھڑی بھی ہوگی، نزدیک ہی ہوگی. اور ہمارے کام دیکھ لیں تو لگتا نہیں ہے کہ قیامت آنے تک ہم نے سدھرنا ہے. اس کے بعد آ جائیں آج کے فیپلیپی پہ. تو فیپلیپی پہ کل آپ کو گزارش کی تھی ایک کہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیویجولز نے بائی کیا ہے تو انڈیویجولز نے پینک میں پھینکنا ہے یا پینک میں سیلنگ ہی کرنی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میوچل فنڈ بائی کرے، اس سے کمپنیز بائی کر سکتی ہیں، اس سے بینکس بائی کر سکتے ہیں. اور کل پرسوں کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، یہی دلاسا آپ کو دیا تھا. تو اچھی بات یہ ہے کہ آج انڈیویجولز نے سیلنگ کی. آج کوئی ایسا اتنا پینک بھی نہیں تھا مارکیٹ میں، اور بائنگ پہ آپ کے ادارے ہیں. تو بینکس نے آج سیل کیا 1.64 ملین کا، بروکر کی سیلنگ ہے 0.16 ملین کی. کمپنیز نے بائی کیا $3 ملین کا. فارن کارپوریٹس کی پروفٹ ٹیکنگ 2.30 ملین کی. انڈیویجولز نے سیل کیا ہے تقریباً $4.25 ملین کا. اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے 0.81 ملین کی. میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 7.74 ملین کی، تقریباً $8.25 ملین کا میوچل فنڈ نے بائی کیا. اس کے بعد تھوڑی سی بائنگ ہے ایم بی ایف سی کی اور ادر آرگنائزیشن کی. اور اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا $2.20 ملین کا. نیچے جاتے جاتے ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں. تو ڈیٹ مارکیٹ میں آج میوچل فنڈ نے بائی نہیں کیا. سو اس کا مطلب ہے کہ 7-8 ملین کا سیکٹر وائز آج بائنگ ہے میوچل فنڈ کی. میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو 2.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر کو، 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو، 0.28 کا کمرشل بینکس کو، 0.65 کا فرٹیلائزر سیکٹر کو، 1.68 کا ان کا جو فیورٹ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں اس میں، 0.28 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، 0.59 کا پاور جنریشن میں، 0.84 کا ٹیکنالوجی سیکٹر میں، 0.11 کا ٹیکسٹائل میں. تو فل فلیج آ گیا جی آپ کا میوچل فنڈ بائنگ کے اوپر. تو امید ہے انشاءاللہ انڈیکس کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف آل ادر سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے اور کمرشل بینکس میں. انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے پروفٹ ٹیکنگ کی کمرشل بینکس میں. اب آپ اس کو پینک ہونا کہہ لیں یا پھر آپ پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں، میں تو آج کل حسن ظن رکھ رہا ہوں انڈیویجول سے، تو یہی سمجھوں گا کہ پروفٹ ٹیکنگ کی بیچاروں نے.
اس کے بعد انہوں نے سیل کیا تھوڑا سا آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ سیکٹر کو سیل کیا، اچھا کیا تاکہ سیمنٹ سیکٹر اوپر جائے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر میں تھوڑی سی ان کی سیلنگ ہے، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو سیل کیا 0.72 کا، 0.14 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.66 کا پاور جنریشن کو، اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے بائی کیا ہے۔ یہ تو کام پیڑا ہی کیتا نے۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے بھی آل ادر سیکٹر میں 2.41 کی بائنگ کی ہے۔ اس کے بعد کمرشل بینکس کو بائی کیا انہوں نے 0.78 کا، اور ایز سچ ان کی کوئی بائنگ کسی سیکٹر میں زیادہ نہیں ہے۔ سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو 0.20 ملین کا۔ بروکر نے بائی کیا ہے جی کمرشل بینکس کو۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے ایز سچ کوئی بہت بڑی بائنگ نہیں کی، سیلنگ ان کی ہے جی پاور جنریشن میں 500,000 کی آلموسٹ، اس کے بعد 0.44 کی کمرشل بینکس میں، اور بائی کیا ہے انہوں نے تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر کو، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو۔ فارن انویسٹر کو دیکھیں تو ان کی زیادہ سیلنگ ہے آل ادر سیکٹر میں اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی کو صرف فارن انویسٹر نے سیل کیا ہے اور باقی تمام اداروں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے بائی کیا۔ یہ انڈیویجول بھی اس میں ہے، تقریباً 0.25 کی بائنگ ہے انڈیویجول کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو دیکھیں تو کوئی ایز سچ بہت بڑی بائنگ سیلنگ نہیں ہے اس میں، صرف 2 ملین کا 0.2 ملین کا میوچل فنڈ نے ایکسپلوریشن کو بائی کیا۔ سیمنٹ سیکٹر نے کافی دیر سے موو نہیں دی، ادارے بھی اس میں آن اینڈ آف بائنگ سیلنگ کرتے رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ انڈیکس موو کرے تو سٹیل سیکٹر اور سیمنٹ سیکٹر موو دکھا سکتے ہیں۔ یہ دونوں سیکٹر جو ہیں فل فلیج ابھی تک نہیں چلے۔ پی آپ نے دیکھ لیا، پی بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج انڈیکس کی سچویشن آپ نے دیکھ لی، 1,87,000 پہ 1,82,000 پہ جب آپ کا انڈیکس ہوگا تو 800 پوائنٹ پازیٹیو میں 800 پوائنٹ نیگیٹو میں یہ میٹر نہیں کرتا۔ رینج باؤنڈ آپ کا آج انڈیکس تھا، یعنی کہ کچھ پینک نہیں تھا آج انڈیکس میں۔ اس کے بعد انڈیکس کی آر ایس آئی دیکھیں تو 47 پہ موو کر رہی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، کول ڈاؤن کافی حد تک ہمارا انڈیکس ہو چکا۔ اس کے بعد میگڈی کو دیکھیں تو میگڈی میں ابھی تک بھی بیرش کراس اوور جنریٹ ہے، اور کچھ یہاں سے ریورسل کے سائن شروع ہوں تو پھر ہی کچھ پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے ہمارا انڈیکس، اور وہ میٹر نہیں کرتا۔ ایک دن میں بھی اگر اچھی موو ہمارا انڈیکس دے جائے گا تو یہاں سے ریورسل بننا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا مسئلہ اگر دیکھیں نیچے ہسٹوگرام کو تو وہ تھوڑا سا ریڈ تھوڑا زیادہ ہے، اگر اس میں ویکنس جیسے پہلے 3-4 سیشن پہلے یعنی سٹارٹ ہوئی تھی اگر ویسی ہوتی تو اور بھی بہتر ہو سکتا تھا، لیکن جیسے کہ بات کی اگر ایک بھی دن آپ کا اچھا، ایک بھی سیشن اچھا لگ گیا تو میگڈی کا بھی ریورسل بننا شروع ہو جائے گا، اور یہاں ہسٹوگرام میں بھی آپ کو ویکنس شروع دیکھنی مل جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی بیڈ نیوز آئے، بیڈ نیوز آئے گی تو یہی ہوگا 1,78,000 جو کہ کل آپ کو بتایا تھا 1,78,000 1,78,200 اس لیول کو جا کے انڈیکس ہمارا ٹچ کر لے گا تو اور بھی اچھا ہے، ایک اچھی کریکشن وہاں تک مل جائے گی۔ اور اگر کوئی بیڈ نیوز نہیں آتی تو پھر جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا انہیں پونے داموں سیل نہ کریں، 3 غلطیاں نہ دہرائیں۔ انڈیکس کے آگے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ 1,82,000 1,81,500 پہ موجود ہے، اور اس کے بعد 1,80,500 اور 1,78,300 جو کہ آپ کو پہلے بتایا۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس 1,84,500 اور 1,85,000۔ اگر آپ کا انڈیکس آپ کو 1,87,000 تک 1,88,000 1,90,000 تک کا دکھاتا ہے آپ کو لیول، تو وہاں پہ میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ جو آپ کے پھنسے پھسوئے پڑے ہیں ان سے پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جا سکتی ہے اور ٹریلنگ سٹاپ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو چوندے الفاظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس لیول 1,84,500 1,85,000 پھر 1,87,000 اور 1,90,000۔ ایک چیز لاسٹ میں انکلوڈ کروں کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج کوسچن آنسر سیشن تھا، اس میں بھائیوں کے بہت زیادہ کچھ پینک کوسچن نہیں تھے، کچھ بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھائی نہیں تھے، تو میرے خیال سے تمام ہی جو انڈیویجولز ہیں ہمارے بھائی وہ سیانے ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ بس اکا دکا بھائی ہیں جو تھوڑا سا سجی کھبی مار جاتے ہیں، ادروائز باقی جو ہیں میرے خیال سے انڈیویجولز کافی حد تک سیانہ ہو چکا ہے۔ تو لیولز پہ کام کیا کریں، چاہے آپ کا انڈیکس اوپر ہو نیچے ہو فرق نہیں پڑتا، لیولز پہ آپ نے چیزیں لی ہیں تو لیولز پہ انشاءاللہ وہ آپ کی نکلیں گی بھی۔ تو ٹیکنیکل لیولز پہ ٹریڈ کرنے کے لیے چاہے وہ سوئنگ سگنل ہوں یا پھر انٹرڈے ہوں، آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔